اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان من، آج اکتوبر 1968 کی 20 تاریخ ہے اور ہم درس قرآن کریم کے اس سلسلہ نو میں سورہ بقرہ کی 59ویں آیت سے آغاز کلام کریں گے، کیونکہ پچھلے اتوار کنونشن کی وجہ سے درس میں ناغا رہا تھا، اس لیے تجدید حافظہ کے لیے عرض کر دیں کہ بات بنی اسرائیل کی ہمارے سامنے تھی۔ قرآن کریم قوموں کے عروج و زوال کے قوانین بیان کرتا ہے اور اپنے دعویٰ کی صداقت کی شہادت میں تاریخی شواہد پیش کرتا ہے، اور یہ شہادت بنی اسرائیل کی داستان میں جامع حیثیت سے ہمارے سامنے آتی ہے۔ ان مقامات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے، ذرا اور اونچا کہ میں دیکھتا یہ ہوں کہ خود ہماری قوم کی بھی مماثلت بنی اسرائیل کے اسی دور سے ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے اس طرح و بس سے کیا ہے۔ قوموں کی زندگی میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک قوم ایک مدت تک غیروں کی غلامی میں رہے تو وہ خوئے غلامی میں اس قدر پختہ ہو جاتی ہے کہ پھر آزادی کی قدر و قیمت اس کی نگاہوں میں رہتی ہی نہیں ہے، وہ اس زندگی کی عادی ہو جاتی ہے، عزت نفس کا احساس باقی نہیں رہتا، اور اس لیے معصومی اور غلامی میں تاناسانی اور سہل انگاری کی اس قدر خوگر ہو جاتی ہے کہ تھوڑی سی محنت، تھوڑی سی مشقت، تھوڑی سی ہمت، ذرا سا حوصلہ اس پر بڑا ہی بارے گراں بن کر گزرتا ہے۔ وہ اپنی اس پہلی حالت سے نکلنا ہی نہیں چاہتی۔ اس کے لیے میں اس سے پہلے بھی وہ مثال سے سمجھایا کرتا ہوں۔ آج کل تو بہت کم نظر آتا ہے، اس سے پیشتر آپ دیکھتے ہوں گے کہ صبح کے وقت ایک شخص تیتر کا پنجرا ہاتھ میں لیے آگے آگے جا رہا ہے اور پنجرے سے تیتر کو نکال کے باہر چھوڑ دیا ہے۔ تیتر کے بالوں پر بھی اسی طرح سے ہیں، اڑنے کی ہمت بھی موجود ہے، لیکن وہ پنجرے کے پیچھے پیچھے دوڑتا چلا جا رہا ہے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات دیکھا گیا کہ وہ پنجرے پہ چڑھ کے دروازہ اگر بند ہے تو وہ چونچ سے اس کو کھولنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ اس کی فطرت یہ تھی کہ اگر اس کو موقع مل جاتا، یا یوں کہیے کہ جب پہلے پہر اسے پابند قفس کیا گیا ہے تو وہ سارا دن ٹکرے مارتا تھا کہ کسی طرح سے یہ دروازہ کھل جائے، لیکن آج اس کی کیفیت یہ ہے کہ اسے اس پنجرے سے باہر نکال کے آزادی کی فضائے بسیط میں اذن بال کشائی دے دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی کیفیت اب یہ ہو گئی ہے کہ وہ اس پنجرے کے پیچھے پیچھے دوڑتا ہوا جا رہا ہے، دروازہ کھلتا نہیں ہے تو چونچے مار مار کے اسے کھول رہا ہے، جنگل میں چلا جا رہا ہے، اسی نو کے دوسرے پرندے درختوں پہ بیٹھے چہچہاتے ہوئے اسے آوازیں دے رہے ہیں کہ تیرا مقام تو یہ تھا، تو کہاں اس کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے۔ وہ ان آوازوں کو سنتا ہے اور ایک ہلکی سی مسکراہٹ سے کہہ دیتا ہے کہ یہ آزادیاں تمہیں مبارک،
میری کیفیت یہ ہے یہاں کہ نئے پیر کما میں ہے نہ صیاد کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے۔ ایسا آرام اسے گوشے میں قفس کے ملتا ہے کہ پھر آزادی کی قدر و قیمت اس کی نگاہوں میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ علامہ اقبال کے الفاظ میں کہ دین و دانش را غلام ارزاں دہد، تا بدن را زندہ دارد جان دہد، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ مقصود حیات صرف نفس شماری ہوتا ہے، سانس کی آمد و رفت، طبعی زندگی کسی طرح سے بچ جائے، اس میں حمیت جائے، اس میں غیرت بکے، اس میں آبرو نہ رہے، اس میں عزت باقی نہ رہے، اسے اس کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ اسے یہ ہوتا ہے کہ روٹی ملتی چلی جا رہی ہے۔ قوم بنی اسرائیل تقریباً 400 برس تک فرعون جیسے مستبد خاندان کے ملوکیت کے دستہ استبداد میں شکار رہی۔ انہوں نے جو اس کی کیفیت کر رکھی تھی قرآن کے 2 الفاظ میں کہ قوم کے جوہر مردانگی کو انہوں نے ذبح کر دیا تھا، وہ ابھرنے ہی دیتے تھے کسی ایسے فرد کو جس کے اندر ذرا سا بھی خودی کا احساس باقی ہو۔ اس طرح ہوئے غلامی میں ان کو پختہ کر دیا تھا انہوں نے، یہ احساس ہی مٹ گیا تھا آزادی کا کہ اتنے میں ایک دائی انقلاب اس میں پیدا ہوتا ہے۔ مختصراً یہ کہ وہ 400 سالہ غلامی کے پنجے سے چھڑا کر اس قوم کو آزادی کی فضا میں لے آتا ہے۔ لیکن یہ پروسیس کیا تھا، یہ طریقہ کار کیا تھا؟ میں دیکھتا یہ ہوں کہ قومیں آزادی حاصل کرتی ہیں تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ان قوموں کے اندر ایسی تبدیلی پیدا کی جاتی ہے کہ وہ غلامی کی زندگی سے نفرت کرنے لگے، آزادی کی قدر و قیمت ان کے دلوں میں بیدار ہو جائے، اور اس طرح سے وہ خود قربانیاں دے کر مسلسل جہاد سے، تہم تگ و تاز سے غلامی کے جوئے کو اتار کر آزادی حاصل کر لیں۔ یہ وہ قوم ہوتی ہے جسے آزادی کی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی کبھی ایک طریقہ کار یہ بھی ہوتا ہے کہ قوم ویسے کی ویسی رہتی ہے، ان میں کوئی ایک دائی انقلاب پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے حسن تدبیر سے ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ اس قوم کو اسی حالت میں اس آزادی کے قفس سے نکال کے اس غلامی کے قفس سے نکال کے آزاد مملکت میں لے آتا ہے۔ قوم کے اندر ہنوز کوئی ذہنی قلبی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی ہوتی، غلامی کے جراثیم جذام کی طرح اس کی ہڈیوں کے اندر ابھی پیوست ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ قوم جسے آزادی کی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ وہ یہاں پہنچنے کے بعد ذرا سی بھی اسے تکلیف ہوتی ہے تو چلانے لگ جاتی ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا گیا، ہم وہیں بہت اچھے تھے، مار دیا تو نے یہاں ہمیں لا کر۔ یہاں ایک نئی زندگی کے اندر یقیناً نئے انوائرنمنٹ میں، نئے ماحول میں کچھ تو ایڈجسٹ کرنے کے لیے تگ و تاز کرنی پڑے گی، کچھ تو محنت اٹھانی پڑے گی، کچھ تو پہلی زندگی سے کچھ مختلف زندگی بسر کرنی پڑے گی، اپنی حفاظت کے لیے سپاہیانہ عادتیں پیدا کرنی پڑیں گی، اپنی رہائش میں، اپنی عادات و خصائل میں کچھ تبدیلیاں پیدا کرنی پڑیں گی۔ یہ تبدیلیاں انہیں موت کی طرح ڈراتی۔ قوم بنی اسرائیل فرعون کی غلامی سے اس نے آزادی اس پروسیس سے، اس طریق سے حاصل کی تھی۔ قوم کے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ ایک مرد دادا، ایک دائی انقلاب انہیں اپنے حسن تدبر سے وہاں سے نکال کر آزادی کی فضا میں لے آیا تھا، اور یہاں پہنچ کے ان کی تربیت ہونی تھی کہ ان میں پرانی عادات و خصائل کی جگہ اس نئی زندگی بسر کرنے کے لیے صلاحیتیں اور استعداد بیدار ہو جائیں۔ یہ ہے وہ مقام جہاں ہم پہنچے ہیں۔ آپ دیکھیے یہ کتنی بڑی نعمت تھی اس قوم کے لیے
کہ فرعون جیسے دستے تظلم سے آزادی مفت میں مل جائے، ایک قطرہ خون بہائے بغیر، بہت بڑی نعمت تھی، لیکن چونکہ قلب و نگاہ میں ابھی ایسی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہیں اس کی قدر ہی نہیں تھی۔ دیکھیے یہ قوم کرتی کیا تھی۔ پہلی چیز، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہیں نکال کے لے آتے ہیں، اور یہ واقعہ پہلے گزر چکا ہے کہ وہ پانی کے کنارے آ جاتے ہیں، دریا کے کنارے یا سمندر کے کنارے۔ بظاہر انہیں نظر آتا ہے کہ اب موت آئی، پیچھے سے فرعون کا لشکر ہے، آگے پانی ہے۔ تورات میں ہے کہ جب فرعون نزدیک ہوا اور بنی اسرائیل نے آنکھیں اوپر کی اور مصریوں کو اپنے پیچھے آتے ہوئے دیکھا تو وہ شدت سے ڈرے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی اور موسیٰ سے کہا کہ کیا مصر میں قبروں کے لیے جگہ نہیں تھی کہ تو ہم کو بیابان میں مرنے کے لیے لے آیا؟ اور فرما رہے ہیں آپ، تو نے ہم سے یہ کیا معاملہ کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ کیا یہ وہی بات نہیں جو ہم نے مصر میں تجھ سے کہی تھی کہ ہم سے ہاتھ اٹھا تاکہ ہم مصریوں کی خدمت کریں، کہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر؟ غور فرما رہے ہیں آپ، ہوئے غلامی میں جب قوم پختہ ہوتی ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیفیت ہو جاتی، خودی کے ذوق سے ہندی شکستہ، اقبال نے وہاں کہا تھا، خودی کے ذوق سے ہندی شکستہ بالوں پر قفس ہوا ہے حلال اور آشیانہ حرام۔ قفس حلال ہو جاتا ہے، آشیانہ ان سے حرام ہو جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم سے ہاتھ اٹھا، مصریوں کی غلامی اور خدمت میں ہم بہت اچھے تھے، کہاں لے آیا ہمیں مارنے کے لیے؟ اور دوسرا واقعہ بھی ہمارے سامنے ابھی آتا ہے، پانی کی ذرا سی دقت ہو گئی، تب سارے بنی اسرائیل کی جماعت نے اپنے ہمسفروں میں خداوند کے فرمان کے مطابق چین کے بیابان سے کوچ کیا اور ندیم میں ڈیرا ڈالا۔ وہاں لوگوں کے پانی کو پینے کو پانی نہ تھا، تو لوگ موسیٰ سے جھگڑنے لگے اور کہا کہ ہم کو پانی دے کے پئیں۔ موسیٰ نے انہیں کہا کہ تم مجھ سے کیوں جھگڑتے ہو اور خداوند کا کیوں امتحان کرتے ہو؟ اور وہ لوگ پانی کے پیاسے تھے، تو لوگ موسیٰ پر جھنجھلائے اور کہا کہ تو ہمیں مصر سے کیوں نکال لایا کہ ہمیں اور ہمارے لڑکوں اور ہماری مویشی کو پیاس سے ہلاک کر دے؟ چل قدم قدم پہ یہ چیز۔ اور اگلی چیز ایک اور آتی، وہ میں وہیں بیان کروں، بڑی لطیف۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس نئی زندگی میں جب ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے نئے ماحول میں، تو اس میں کچھ نہ کچھ دقتیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ ان کے مقابلے میں یہ جو آزادی کی نعمت ملتی ہے، بڑی قدر و قیمت اس کی ہوتی ہے، لیکن جب قوموں کے اندر قلب و ذہن کی تبدیلی نہ پیدا ہوئی ہو تو وہ ان تھوڑی سی دقتوں کو، ان تھوڑی سی تکالیف کو اتنا بڑھاتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہم کہتے یہ ہیں کہ وہ پہلی زندگی جو ہماری غلامی کی تھی اس سے کہیں زیادہ اچھی تھی۔ میں نے عرض کیا تھا کہ قوم بنی اسرائیل کا یہ جو مقام ہے، ہماری داستان میں ان کے ساتھ مماثلت ہے۔ عجیب اس میں اتفاق ہے، ہمیں بھی آزادی اسی طرح سے ملی۔ وہاں ہم نے اپنے آپ کو آزادی کے لیے تیار نہیں کیا تھا، اپنے قلب و نگاہ کے اندر کوئی تبدیلیاں پیدا نہیں کی تھیں۔ ایک داعیے انقلاب، ایک مرد راہ داں، دو کہہ لیجئے فکری طور پر علامہ اقبال، تین کہہ لیجئے سب سے پہلے اس کا اندازہ دینے والے سر سید اقبال، پھر جناح، ان کے حسن تدبر سے اس قوم کو بیٹھے بٹھائے آزادی مل گئی، ایک قطرہ خون بہائے بغیر۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی پاکستان حاصل کرنے کے لیے، وطن غلط ہے۔
یہ تو پاکستان حاصل ہونے کے بعد جب یہ یہاں تقسیم ہوئی ہے اور ادھر آنے لگے ہیں تو اس دور میں یہ ساری کچھ مصیبتیں ہم پہ آئیں اور یہ سارے خون دیے. پاکستان کے حصول کے لیے تو کوئی فرد نہ ایک دن کے لیے کسی قید میں گیا، ہندو یا انگریز کی. پنجاب میں جو ہوا وہ اور بات تھی، وہ تو اپنے کے ہاتھوں سے کچھ ہوا تھا. ایک قطرہ خون بہایا نہیں ہے. صرف ایک بات تھی جو اس زمانے میں ہم نے کی اور ہم سے کہی گئی کہ صرف اتنا کہتے چلے جاؤ کہ مسلم لیگ ہماری نمائندہ جماعت، قائد اعظم ہمارا وکیل. بس. اور ہندوستان کے مصر سے یہ قائد اعظم نکال کے آپ کو آزادی کی سینا کی وادیوں کے اندر لے آیا. قوم کی حالت ویسی کی ویسی. ذرا کہیں سڑک کے اوپر کیلے پہ سے کسی کا پاؤں پھسلا، اس نے کہا ہٹ تیرے پاکستان بنانے والے کی ہڈی توڑ کے رکھ دی. کیسے اچھے بس رہے تھے وہاں لو بھائی. مسلسل کیفیت یہ ہے. پانی بند ہوا چیخ رہے ہیں، بجلی یوں ہو گئی ہے، طوفان آ رہا ہے صاحب ان کے اوپر. کوئی ابتدائی دور جو تھا اس میں ہم دیکھتے تھے قدم قدم کے اوپر قوم کی کیفیت کیا اور ابتدائی دور کیا. اب بھی کون سا زیادہ زمانہ گزر گیا، اب بھی کون سی ان کی نگاہوں کے اندر تبدیلی ایسی کچھ پیدا ہو گئی. اب بھی یہ کیفیت ہے. اور ابھی تو خدا کا بڑا شکر ہے کہ ایک دھچکا سطح وہ دن کا جو تھا اس کے علاوہ اس 20 سال کے عرصے میں اس قوم کو تو کوئی مصیبت برداشت ہی نہیں کرنی پڑی ابھی تک. کوئی تکلیف ہی اس قسم کی نہیں اس قوم کے اوپر آئی. خدا نہ کرے کہ ایسی صورت پیدا ہو. ورنہ جن کی کیفیت یہ ہے کہ ابھی تک آزادی کی قدر و قیمت ان کی نگاہوں کے اندر بسی ہی نہیں ہے. بیان ہی وہی حالت ہے کہ جو مصر کی بنی اسرائیل کی کیفیت وادی سینا میں ہو رہی تھی. پچھلی آیت میں کہا یہ گیا تھا، ان سے کہا یہ تھا کچھ نہ کرو، یہاں تو لے آیا ہوں میں تمہیں. یہ ہے یہ ہے فلسطین کا علاقہ. وہ ابھی فرعون والوں کے زیر لگی تھا. وہ علاقہ تھا جس کے متعلق کہا گیا کہ یہاں تمہاری اپنی مملکت قائم ہوگی. اگلا فیز تھا یہ اس آزادی کا. پہلی چیز نیگیٹو تھی، غلامی سے رہائی. ابھی پازیٹو چیز نہیں آئی تھی، مثبت چیز نہیں آئی تھی. مثبت چیز تھی اپنی مملکت کا قیام. کہا یہ ہے وہ ارض مقدس جسے کہا گیا ہے بابرکت زمین، اٹھو بس تمہارے داخل ہونے کی دیر ہے. تم دیکھو گے کہ فاتح و منصور تم اس کے اندر چلے جاؤ گے. جاؤ اور مملکت قائم کرو. کہا یہ تھا کہ جانا فاتحانہ انداز کے اندر جاؤ گے تو سرکشی نہ پیدا ہو جائے تمہارے دل کے اندر. دل کے جھکاؤ کے ساتھ قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں سے حفاظت کا سامان مانگتے ہوئے اس مملکت میں اس سرزمین میں جا کے داخل ہو جاؤ. بات آ گیا ہے. آیت 59 59 کہا یہ گیا تھا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ. جاؤ فاتحانہ داخل ہو جھکاؤ کے ساتھ، سرکشی کے ساتھ نہیں. وَقُولُوا حِطَّةٌ اور پھر سجدہ شکرانہ ادا کرو یہ کہتے ہوئے کہ وہ صحرا نوردیوں، وہ دشت پیمائیوں کی زندگی ختم ہوئی. اب ہمیں تمکن عطا ہو گیا. اب ہم ایک جگہ بیٹھ کر اپنی مملکت قائم کریں گے. یہ کہتے ہوئے تم داخل ہو جاؤ. کہا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. عام ترجمہ یہ ہے اس کا کہ اس قوم نے جو اپنے مقام سے واقف نہیں تھی. دیکھیے ظلموا کہاں آیا ہے یہ لفظ. جو مقام ان کو دیا گیا تھا وہ اس مقام سے واقف نہیں تھی. وہ اس مقام پہ اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہتی تھی. ظلم کے بنیادی معنی انہوں نے بات بدل دی. قرآن یہاں اتنا ہی کہتا ہے. اور میں ضمناً عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں
تو آپ کو معلوم ہے کہ تفاسیر میں کیا چیزیں آتی ہیں. تفاسیر میں یہ ہے کہ خدا نے کہا تھا کہ کہنا حتتن، اور وہ کہنے لگے ہنتتن. بس یہ حتتن کو ہنتتن کہا تو بس اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، بس خدا کی طرف سے عذاب نازل ہو گیا اور وہ قوم تباہ کر دی گئی. ہنتتن کیوں کہا، حتتن کیوں نہیں کہا؟ پھر یہ ٹھیک ہے عزیزان من، زبان کے اعتبار سے الفاظ صحیح ہونے چاہیے، لیکن آپ سوچئے تو صحیح، اتنی بڑی قوم، اتنی بڑی مہم، کیا یہ جرم کہ ایک لفظ حتتن کو ہنتتن کہہ دیا جائے تو اتنا بڑا عذاب خدا کا اس کے اوپر نازل ہو جائے کہ وہ مملکت بھی تباہ، وہ قوم کے اوپر وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی ان کے اوپر، مملکت چھین لی گئی، تباہیاں کر دی گئی. کیوں بھائی؟ تم نے کہا تھا حتتن کہو، تم نے ہنتتن کیوں کہہ دیا؟ مینسد خدائے را. ٹھیک ہے، میں نے عرض کیا الفاظ کا صحیح ہونا اپنی جگہ اپنے مقام پہ صحیح ہے، لیکن کیا اس تبدیلی سے یہ چیز پیدا ہو جائے گی؟ میں ابھی عرض کرتا ہوں کہ تبدیلی کیا تھی. یہاں اتنا عرض کر دوں کہ ہمارے ہاں بھی ابھی تک ایسا تصور ذہنوں میں پایا جا رہا ہے، ان کے لیے عملی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ قوم کی ساری تباہیاں، ذلت، مسکنت، یہ خرابیاں معاشرتی، اخلاقی، معاشی، ساری اس لیے ہیں کہ قوم کلمہ طیبہ صحیح طور پہ نہیں ادا کر رہی. اس کے اعراب صحیح ہونے چاہیے، اس کے حروف صحیح مخرج سے نکلنے چاہیے. اگر ان کو کلمہ صحیح الفاظ کے طور پر کلمے کے الفاظ درست کرا دیے جائیں تو بس قوم کی ساری بگڑی حالت ٹھیک ہو جائے گی. یعنی اب یہ ہنتتن کہتی ہے، اگر یہ حتتن کہنے لگ جائے تو بس دیکھ لیجئے قوم کی قسمت بدل جائے گی. وہی تصور ہے، آپ دیکھتے ہیں. میں نے عرض کیا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الفاظ کو غلط طور پہ پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا تعلق تو زیادہ سے زیادہ علم و جہالت سے ہے. قوموں کی تباہیاں اس لیے نہیں آتی ہیں کہ فلاں حرف جو ہے ان کے صحیح مخرج سے نہیں نکل رہا، بات کچھ اور ہوتی. قرآن نے تو یہاں قولن کہا، بس انہوں نے قولن کو لیا اور کہا کہ کوئی بس لفظ ہے ایسا جو انہوں نے بدلا تھا. کہا قرآن نے یہاں یہ ہے کہ کہا ان سے کچھ تھا، کیا انہوں نے کچھ. انہوں نے کمبختوں نے بات ہی بدل دی، بات ہی کچھ اور ہو گئی. روز ہم یہ کہتے ہیں، حیرت ہوتی ہے کہ روز مرہ کی زبان ہے جس میں یہ قرآن نازل ہوا، محاورہ عرب میں یہ نازل ہوا. یہ چیز جو ہے کہ بات کچھ سے کچھ کر دی، انہوں نے کیا کر دی؟ قرآن کا تو اعجاز ہے، وہ ہر مقام کے پر ساری تفصیل نہیں بیان کرتا، نہ اسے ضرورت تھی. اس نے خود یہ کہہ دیا تھا کہ یاد رکھو میرے سمجھنے کا طریق ہے وہ ہے تصریف آیات. میں نے ایک بات کو مختلف مقامات پر بیان کیا ہے. جب کوئی ایک مقام تمہارے سامنے آئے تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھو کہ دوسرے مقامات میں قرآن کریم نے اس بات کو کیسے بیان کیا ہے. اور جب وہ مقامات آپ کے سامنے آ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک مقام کی تفسیر و تشریح کس حسن و خوبی سے دوسرے مقامات میں ہوتی ہے. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت، سورہ مائدہ 5ویں سورت 21ویں آیت 5/21. وہی واقعہ دیکھیے گا بات کیسے بدل رہی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے کہا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم. اے میری قوم اٹھو اور اس زمین میں، اس مملکت میں داخل ہو جاؤ جا کر، یہ تمہارے نام لکھ دی گئی ہے.
کتنی بڑی یقین دہانی ہے یہ. خدا کا ایک پیغمبر خدا کی بات کہتا ہے کتب اللہ لکم، خدا نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. یہ تو خدا کہتا ہے، اس کے پیغمبر کی زبان سے بات آ رہی ہے. قرآن کریم کے غیر مطالعہ سے جو مومنانہ فراست پیدا ہوتی ہے عزیزان من، وہ بھی انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کر دیتی ہے کہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ حادثہ وہ جو ابھی پردہ افلاس میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. اقبال نے 1930 میں جو خطبہ دیا ہے اس کے آخر میں اس نے لکھا ہے کہ میری نگاہیں یہ دیکھ رہی ہیں کہ کم از کم ہندوستان کے شمال مغربی علاقے میں مسلمانوں کی الگ مملکت ان کے نصیبے میں لکھی جا چکی ہے. کتب اللہ لکم، لکھی جا چکی. ولا ترتدوا علی ادبارکم فتنقلبوا خاسرین. بات یہاں صاف ہو گئی. اٹھو، بڑھو، رکو نہیں. اور کہا یہ کہ دیکھنا، وہاں سے ڈر کے کہیں پیٹھ موڑ کے بھاگنا آنا یاد رکھو. اگر ایسا کرو گے تو بے حد نقصان اٹھاؤ گے سر. اس وقت تو پھر بھی ابھی یہ کیفیت ہے کہ ایک موقع تمہارے ہاتھ ہے کہ آگے بڑھو، لیکن اگر تم نے شکست کھا کے پیٹھ پہ کھا کے وہاں سے مقام سے بھاگ آئے تو حوصلے پست ہو جائیں گے، دوبارہ اٹھ نہیں سکو گے. سمجھ کے آگے جانا. دیکھا بات کیسے ہو رہی ہے. قالو، قوم کا جواب ملازہ کرنا. کہا یہ تھا نا کہ اٹھو جاؤ. بات کیسے بدلی جا رہی ہے. قالو یا موسیٰ انا فیہا قوما جبارین. موسیٰ ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہاں تو بڑے بڑے یا پھر طاقتور سپاہی بیٹھے ہوئے ہیں صاحب. یعنی پوچھیے تو صحیح کہ ایک بنی بنائی مملکت کے اندر بہرحال کچھ بسنے والے، کوئی حفاظت کا سامان رکھنے والے ہوں گے نا. کہا نہیں صاحب وہاں تو بڑے بڑے جابر بیٹھے ہیں. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا. ہاں، جب تک وہ وہاں سے خود نہیں نکل جاتے ہم نہیں جائیں گے صاحب اندر. گندگ دی چوہی دے جا کے نہ چوہیں. بس وہ نکلے ہم گئے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ. بس تم ان کو اگر نکال دو گے تو ہم اندر چلے جائیں گے. سیدھی سی بات. دیکھنا ہے آپ بات کیسے بدل گئی. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. یہ دو بندوں نے جو اللہ کے بندے تھے، یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام ہیں، دونوں پیغمبر داعیان انقلاب. ان کے ساتھ وہ کہتے ہیں حکم وقتوں کرنے کی بات صرف اتنی ہے کہ اٹھو، آگے بڑھ جاؤ، اور جب تم آگے بڑھو گے تو ہم تمہیں یقین دلا رہے ہیں، خدا کے کہنے کے اوپر یقین دلا رہے ہیں، تم بڑھو تو تم غالب آ جاؤ گے ان کے اوپر. وہ اس طرح سے نکلیں گے. تمہارے یہاں بیٹھے ہوئے وہ کیسے نکل جائے وہاں سے. قانون خدا بندی پہ بھی بھروسہ کرو. جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے اس کو بھی کچھ مانو. اٹھو تو صحیح، چلو تو صحیح. قالوا یا موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا. انہوں نے کہا کہ موسیٰ بالکل غلط، ہم نے سب سن لیا جناب جو بات فرما رہے ہیں. ہم تو کبھی وہاں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں گے. اور آگے سنیے عزیزان من، ہوئے غلامی کی پختگی کے جراثیم. فاذهب انت وربک فقاتلا. تمہارا رب کہہ رہا ہے نا کہ تم ہمارے نام لکھ دی اور تم ہمیں وہ پیغام دے رہے ہو، تو سیدھی سی بات ہے تو اور تیرا رب دونوں جا کے وہاں سے لڑو ان سے. فقاتلا. اور اس کے بعد ہے انا ہاہنا قائدون. ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہیں بھاگے جا رہے ہیں. جب دونوں تم وہاں جا کے فتح کر دو گے آواز دے دینا، ہم آ جائیں گے. وہ کہیں گے نعرہ ہے تکبیر.
اللہ اکبر. ہونا کا کیا انداز ہے قرآن کے ساتھ. کتنی لمبی داستان کتنے چند لفظوں میں بات بتا دیتے. فاضا بنتا ربوں کا بقا دینا. یہ ربوں کا عربی زبان میں رب بڑے بھائی کو بھی کہتے ہیں, رب کو بھی کہتے ہیں. ہارون بڑے بھائی تھے, یا تو یہ ہوگا کہ جاؤ دونوں بھائی وہاں جا کے لڑو, یا یہ صورت تھی کہ تمہارا رب یہ وعدے دینے والا, تم جو اس کے پیغام پہنچانے والے ہو, جاؤ جا کے وہاں دونوں لڑو. فقاتلا دونوں ہی. اور ہم یہاں بیٹھے ہیں, کہیں بھاگے جا رہے ہیں. آواز دینا, ہم وہاں داخل ہو جائیں گے. نتیجہ اس کا عزیزان من قالا, یہ ہے قوموں کی قسمت. کہا تھا کتب اللہ, تمہارے نام لکھ دیے ہے اللہ نے. قال فإنها محرمة علیہم 40 سنة. کہا جاؤ, یہی کیفیت ہے, 40 سال تک تمہارے اوپر یہ حرام کر دی گئی زندگی. یتیہون فی الارض, جاؤ اسی طرح سے صحرا نوردیوں کے اندر تمہاری زندگی بسر ہو جائے. سرگرداں 40 سال, یہ کیا بات. یہ وہ قوم تھی جو وہاں سے ساتھ آئی تھی, وہی غلامی کے جراثیم اپنے دل و دماغ میں لیے ہوئے, جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی. یہ جب تک بڑے بوڑھے اس ذہنیت کو رکھنے والے ختم نہیں ہو جاتے, بات بنتی نہیں تھی. قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ وہاں پھر کیا انہوں نے یہ پیغمبر, اور اس کے ساتھ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام بھی تھے. قوم کی نئی نسل کو انہوں نے سنبھال لیا. دوسرے مقام پہ ہے کہ موسیٰ پر قوم کی نئی نسل کے افراد صحیح معنی میں ایمان لائے. آپ نے دیکھا کس طرح سے قرآن اشارہ دے جاتا ہے کہ کرنے کی بات ایسے حالات میں کیا ہوتی ہے. قوم کی نئی نسل کو سنبھال لیجئے. یہ پرانے جتنے بھی ان جراثیم کو لائے ہوئے ہیں, ان کو سیگریگیٹ کیجئے. یہ تعاون کے چوہے, یہ جراثیم دوسروں میں بھی پھیلائیں گے. دیکھا یتیہون فی الارض, کہ ان کو تو لیے تم پھرو, جنگلوں میں لے جاؤ, صحراؤں میں لے جاؤ, الگ کر دو ان کو, اور نئی نسل کو سنبھال لو. 40 سال کے اندر یہ تو ختم ہو جائیں گے, اور نئی نسلیں ایک دو جو ہیں وہ پروان چڑھ جائیں گی. اور قرآن نے دوسرے مقام پہ یہ کہا ہے کہ جب وہ نئی نسل اس طرح سے تربیت یافتہ دل و دماغ میں یہ تبدیلیاں لیے ہوئے ابھری ہے, تو وہ ایک بفرے ہوئے سیلاب کی طرح عمدی اور مخالفت کی ہر قوت کو خس و خاشاک کی طرح بہا کے لے گئی, اور فلسطین کے اندر ان کی مملکت قائم ہو گئی. دیکھتے ہیں قرآن بتاتا کیا, کہ اگر قوم کی کیفیت یہ ہو کہ وہیں ان کی صحیح تربیت نہیں ہوئی, وہاں ان کے قلب و دماغ میں صحیح تبدیلیاں نہیں آئیں, اور کسی طرح سے اس اتفاق حسنہ سے ایک مملکت حاصل ان کو ہو گئی, یا آزادی کی سرزمین میں وہ آ گئے, اس کے بعد پہلے تو انہیں سمجھاؤ کہ کتنی بڑی نعمت کبریٰ تم لوگوں کو مفت میں ملی ہے, اس کی قدر کرو. لیکن اگر ان کے جراثیم اس طرح سے نہیں مارتے, تو پھر اس قوم کو تو ایسا صرف رکھو, کھانے پینے کو دیے جاؤ, اس زمین کی استحکام کی فکر رکھو, اس کی حفاظت کیے چلے جاؤ, ان کو مرنے دو. لیکن نئی نسل کی تربیت اس طرح سے کرو کہ ان کے ذہن میں یہ فرق غلامی اور آزادی کا محسوس طور پر آ جائے, اور جب یہ قوم ابھرے گی تو پھر وہی جو سرزمین ان کے نام لکھی گئی تھی وہ اس کا انتقال بھی ہو جائے گا, اور بحال کے رجسٹروں کے اندر اندراج بھی اس کا ہو جائے گا, پٹا ان کے نام لکھا جائے گا. انہوں نے یہ کیا. داستان بنی اسرائیل ہمیں سنا رہی ہے کہ اس کے بعد پھر وہ نئی نسل ابھری تھی اور اس نے یہ کچھ کیا تھا. ہماری مماثلت برادران عزیز ابھی یہیں تک ہے کہ ہم نے اپنی اس نئی نسل کو سنبھالنے کا بھی انتظام نہیں کیا. یہ جو کچھ ہم یہاں قدم قدم پہ سنتے ہیں, میں گوئیاں ہو رہی ہیں, وسپرنگ کمپین ہو رہی ہے, مملکت کے خلاف یہ کچھ ہو رہا ہے, پاکستان کیوں بنایا گیا, اس کا مقصد کیا تھا, خام خواہ مخالفت موڈ لے لی, روز کا خطرہ سر پہ ہو گیا, ایک ہندوستان رہتا تو کیا اس میں مارے جاتے ہم.
نماز روزہ وہاں بھی اجازت تھی، یہاں بھی اجازت ہے اس قسم کی، آئے دن یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے۔ اور پھر جیسا میں نے عرض کیا، ذرا پانی نہ ملا اور بگڑ بیٹھے، یہاں کہیں روٹی کی تنگی آئی لگے گالیاں دینے کی۔ یہ کیا ہے؟ وہ پرانی نسل اپنے جراثیم لے کے آئی ہوئی ہے۔ لیکن ہم نے اتنا حصہ جو تھا وہ تو مماثلت کا ہے، اگلا حصہ جو تھا جو قرآن نے کہا تھا کہ ان کو مرنے دو، نئی نسل کو سنبھالو، ہم نے نئی نسل کو بھی نہیں سنبھالا۔ 20-21 برس ہو گئے، ہماری نئی نسل اس زمانے میں کچھ تو جھولے جھول رہی تھی، جھولوں میں تھی، بعض ایسے ہیں جن کی پیدائش اس کے بعد ہوئی۔ بہرحال یہ وہ نئی نسل ہے اب جو پروان چڑھ رہی ہے، شباب میں ہے۔ اگر ہم ان کو سنبھال لیتے تو آج اسی نسل کا نام پاکستان کی قوم ہوتا نا۔ آج جو آپ ہر قدم پہ ہر آن رونا روتے ہیں پاکستان کی قوم کا، اے چشمے اشکبار ذرا دیکھ تو صحیح، یہ گھر جو بہ رہا ہے کہیں تیرا گھر نہ ہو۔ بات اصل میں یہ ہے کہ جو قومیں اپنی نئی نسلوں کو نہیں سنبھالتی، وہی نئی نسل چند دنوں کے بعد جا کر قوم بن جاتی ہے۔ قوم کا رونا ہم روتے چلے جاتے ہیں اور قوم اسی قسم کی بناتے چلے جاتے ہیں۔ عجیب کیفیت ہوتی ہے قوموں کی، تاریخ میں بھی روتے چلے جا رہے ہیں اور اسی ٹائپ میں انہی قالبوں کے اندر، اسی ماڈل کے اندر نئی نسل کو ڈالتے چلے جاتے ہیں۔ جب وہ وہاں سے بن کے نکلتی ہے روتے چلے جاتے ہیں، انہیں گالیاں دیتے چلے جاتے ہیں۔ دیکھیے نا یہ نئے لونڈے پیدا کیا ہوئے ہیں صاحب، نہ شرم نہ حیا نہ عزت نہ حمیت نہ ادب نہ تعظیم نہ کوئی ولولہ نہ کوئی امید نہ آرزو، یعنی دیے جا رہے ہیں گالیاں، اور بین ہی اسی قسم کے اسی ٹائپ کے پھر پیدا کیے چلے جا رہے ہیں اسی انداز۔ کیا بات ہے قوموں کی، غلام یہ کرتا ہے، صرف افزائش نسل کرتا ہے، تربیت نہیں کرتا، اور پھر روتا بھی ہے ان کے ہاتھوں۔ میں نے کہا یہ کہ بنی اسرائیل سے کہا یہ گیا تھا کہ ذرا سپاہیانہ خو اپنے اندر پیدا کرو، یہ زمین تمہارے ہاں لکھ دی گئی ہے تمہارے نام، اٹھو اور جا کے قبضہ لے لو۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں صاحب ہم نہیں داخل ہوں گے، ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں کہ وہاں تو صاحب سپاہ بیٹھی ہے۔ اور کیا پھر اس کے بعد یہ کہ یہی ارض مقدس جو ان کے نام لکھی گئی تھی 40 سال تک محرمت حرام قرار دے دی ان کے اوپر، حذر ہے چیرہ دستہ، سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ کیوں یہ کچھ ہوا؟ یہ نہیں کہ انہوں نے حتتن کو ہنتتن کہہ دیا تھا، بما کانوا یفسقون۔ جس آپ کو معلوم ہے فسق کے معنی میں آپ کو بتائے تھے، عجیب چیز ہے، ہر پھل اپنے اوپر کے خول کے اندر رہتا ہوا پکتا ہے، اس کی پود صلاحیتیں نشو و نما پاتی ہیں۔ اگر وہ اس قالب کو توڑ کے اس میں سے نکل کے کسی ایک طرف کو چلا جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں اس پھل کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ فسق کہتے ہیں صحیح قالب کو توڑ کے اپنے انداز کے مطابق اپنی روش اختیار کر لینا۔ جس قالب میں یہ خدا کے پیغمبر ان کو ڈھالنا چاہتے تھے وہ اس سے نکل کے دوسری طرف چلے جا رہے تھے۔ اس وجہ سے ہوا کیا، رجزم من السماء۔ کیا بات ہے قرآن کے الفاظ کی عزیزان من۔ رجز یا رجز جو ہے عربی زبان میں عجیب معنی میں آتا ہے، ایک بیماری ہوتی ہے اونٹوں میں بھی بیلوں میں بھی۔ اونٹ تو ہم نے نہیں دیکھے، ان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ بیٹھے ہوئے وہ اٹھتے ہیں تو پچھلی ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، ورنہ صحت مند جانور بیل اونٹ ایک جھٹکے میں یوں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن وہ اٹھتے ہیں تو اٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لڑکھڑاتی ہیں ٹانگیں ان کی، گر پڑتے ہیں، پھر ہمت سے ان کو اٹھانا پڑتا ہے، پھر گر پڑتے ہیں۔ یہ جو لڑکھڑاہٹ اس قسم کی پیدا ہو جاتی ہے اسے رجز کہتے ہیں۔ کہا اس قوم کی ٹانگوں میں اس قسم کی لرزش پیدا ہو گئی، ذوف پیدا ہو گیا کہ اپنے پاؤں پہ وہ کھڑے ہونے کے قابل نہ رہی۔ اٹھاتے تھے یہ گر پڑتی تھی، وہ پھر اٹھاتے تھے
گر پڑتی تھی. کہے کیوں ہوا؟ بما کانوا یفسقون، صرف اس لیے کہ جس قالب کے اندر وہ ان کی قلب و دل و دماغ کی تربیت کرتے تھے وہ اس سے نکل کے دوسری طرف چلے جاتے تھے، اس لیے یہ کچھ ہو گیا. اور جہاں نئے قالب ہی نہ تیار ہوئے ہوں، سوچئے تو سر، دہن کا ذکر کیا یا سر ہی غائب ہے غریباں سے. اور اگلے ایک اور مثال آئی غلامی میں پھنسی ہوئی قوم. وَإِذَا اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اگلی بات ہے وہ میں نے ابھی وہاں پڑھ کے سنایا تھا نا آپ کو. پانی کی دقت ہوئی، نئے نئے انتظامات میں، نئی مملکت میں، نئی سرزمین میں یہ ساری دقتیں ہوں گی. آپ مکان بدلتے ہیں اپنا تو اس میں بھی ری ایڈجسٹمنٹ کرتے وقت آپ کو کئی دن کئی مہینے لگ جاتے ہیں. ایک نئی مملکت کے اندر آپ آتے ہیں اور وہاں چاہتے یہ ہیں کہ صاحب جس انداز سے جس کمرے میں جس رخ پہ کل چارپائی بچھی ہوئی تھی بین اسی طرح سے ایک دیو آئے اس کو اٹھا کے اسی کمرے کے اندر ویسے بچھا دے، وہاں ہم استراحت کریں گے. یہ تو ہوئی نا آزادی جناب. پانی کی دقت ہوئی، روٹ کے بیٹھ گئے. الفاظ وہی کہ موسیٰ تو کیوں ہم کو وہاں سے نکال کے لے آیا؟ ہندوستان میں رہتے ہوئے ہمیں کیا موت پڑ جاتی ہے؟ کیوں یہ ایک نئی مملکت کے تم اندر آ گئے؟ بہرحال پانی مانگا موسیٰ سے. یہاں یہ الفاظ آئے ہیں، ان کو سمجھ لینا ضروری ہے. فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہمارے ہاں ترجمہ بھی یہی کیا جاتا ہے، تفاسیر میں بھی یہی چیز ہے کہ کہا اس سے موسیٰ سے کہ پتھر کے اوپر اپنا عصا مارو. عصا کے معنی لاٹھی، حجر کے معنی پتھر. مارو. وہ مارا تو اس میں سے 12 چشمے بہ نکلے. اب پھر چلی زیب داستان. پتھر کون سا پتھر تھا؟ ایک تفسیر میں تو یہ ہے حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکلے تھے تو بعض جگہ تو یہ ہے کہ حضرت حوا اپنے ساتھ ایک سل لے آئی تھی مسالہ تین لے پانی دینے میں. وہ پتھر جو تھا، سل جو تھی وہ متوارث چلی آ رہی تھی اور حضرت شعیب نے انہیں دے دی تھی، تو اس پتھر کے اندر انہوں نے مارا اور اس میں سے نکل آئے. ایک اور پتھر بھی آتا ہے روایات میں، کہا گیا ہے کہ یہ وہ پتھر تھا. وہ آگے آئے گی آیت، بات تو اس مقام پہ یہ بیان کرنے کی ہے، لیکن چونکہ اس پتھر کا ذکر آ گیا ہے قرآن کریم میں ایک جگہ ہے مسلمانوں سے کہا گیا کہ دیکھو تم پیغمبر کو اس قسم کی باتیں کر کے، اس قسم کے سوالات کر کے خام خواہ کے لیے اذیت نہ پہنچاؤ جیسے بنی اسرائیل نے پہنچائی تھی. بات تو اتنی ہے، قدم قدم پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اپنے اس نبی کو، اپنے اس رسول کو وہ کس قدر تنگ کر رہے ہیں، کس قدر ہراساں کر رہے ہیں. یہ بات کہی گئی تھی. آ گئی تفسیر کہ بنی اسرائیل نے کیسے تنگ کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام. کہا کہ ان کے متعلق مشہور کر دیا تھا. یہ تفاسیر سے نہیں، یہ ساری تفسیریں ہمارے ہاں کی احادیث کی کتابوں میں نہایت معتبر بخاری شریف تک کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل نے مشہور کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سطر کے مقام میں ایک بیماری ہے اور اسی لیے یہ ہمارے سامنے نہیں نہاتے، کہیں دور جا کے پردے میں نہاتے ہیں. یعنی وہ پردے میں تو نہانا چاہیے، سطر کا تقاضا ہے یہ کہ نہیں صاحب یہ جو پردے میں جا کے نہاتے ہیں نا وہ نے یہ ہے. اب یہ مشہور کر دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے زد پڑے. بات ایسی نہیں تھی کہ ان کے سامنے
کپڑے اتار کے ان کو بتا دیتے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے. اب اس کا انتظام اللہ میاں کے ذمہ ہوا. وہ ایک دن ندی کے کنارے جا کے انہوں نے پتھر پہ کپڑے رکھے, ندی میں نہانے کے لیے گئے. اب جو نہا کے نکلے ہیں تو وہ پتھر ان کپڑوں کو لے کے آگے آگے بھاگ گئے. پتھر آگے آگے, اور وہ کیا کرتے, کپڑا تو کوئی تھا ہی نہیں, اور وہاں اگر نہ پیچھے دوڑتے تو کب تک ندی میں ننگے کھڑے رہتے. پیچھے پیچھے دوڑ پڑے. وہ آگے آگے چلا جا رہا ہے, یہ پیچھے پیچھے چلے جا رہے ہیں. چلتے 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 وہ پتھر جو تھا بنی اسرائیل کے کیمپ کے اندر آ گیا. اب جو آیا تو انہوں نے سب نے ادھر ادھر کھڑے دیکھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے کھڑے ہیں. انہوں نے کہا نہیں نہیں وہ جھوٹی گال تھی, جھوٹی گال رہ گئی تھی. ہاں وہ کپڑے پالے انہوں نے جو تو آپ کو سمجھ. دوسری جگہ ہے کہ یہ پتھر تھا جو پھر ساتھ رکھا ہوا تھا. کیسا پتھر تھا جو سنبھال کے رکھا ہوا تھا, سمجھے نا. اور یہ تھا جس پہ اثا مارا تھا اور اس میں سے یہ چشمے پھوٹ نکلے تھے. سبحان اللہ جنا. کہیے کہ صاحب یہ اس میں اتنی بڑی کلامات کیسے پیدا ہو گئی. ہاں ہاں کہتے ہیں کہ چند ساعتوں کے لیے ایک مقرب خدا کے کپڑوں سے جو اس کو تمسک حاصل ہوا, اس سے اس کے اندر اتنی بڑی چیز پیدا ہو گئی. اگر تم قرب حاصل کر لو کسی ایک کا, تمہارے دل کے اندر سے چشمے پھوٹ دیں گے. لو جی, یہ مرد خدا سے تقرب عجیب قسم کا ہوا. ننگے پیچھے ڈھونڈے آیا ہے. تو تقرب کی ایک شکل یہ نکلی کہ پیر کے کپڑے لے کے ناڑ جاؤ. بہرحال قرآن کی طرف آئیے. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. عصا ہمارے ہاں ایک ہی معنی اس لفظ, لاٹھی. عصا عربی زبان سے پوچھیے, عربوں سے پوچھیے, محاورہ عرب سے پوچھیے کہ اس کے معنی کیا ہوتے ہیں. اس لفظ کے بنیادی معنی ہوتی ہیں اجتماعیت. شکل عصا کے معنی ہوتے ہیں قوم میں افتراق پیدا کرنا. عصاتم قوم وہ کہتے ہیں, اس سے ورب بنایا ہے انہوں نے کہ میں نے قوم کو جمع کر دیا. اس کے معنی ائتلاف اور اجتماعیت کے ہیں, اکٹھا کر دینا کسی چیز کو, مجتمع کر دینا کسی چیز کو. عصا کے معنی جماعت کے ہوتے ہیں. پھر تو وہ قوم عجیب تھی نا, کیونکہ لٹھ کو پکڑنے کے لیے انگلیوں کا اکٹھا کرنا اور اس میں ائتلاف اور اجتماعیت پیدا کرنا ضروری تھا. صرف اس نسبت سے اس کو یہ کہتے تھے کہ اس کو پوری گرفت سے اجتماعیت سے پکڑنا ہوتا تھا. یہ اس کے ثانوی معنی تھے. اس کے بنیادی معنی جماعت کے اور اجتماعیت کے. عصا کے معنی اس محاورہ عرب میں عصا جماعت کو کہتے ہیں. اصل مسلمین کہتے ہیں مسلمانوں کی جماعت کو. یہ جماعت ہے, قوم جو ہے. یہ جو ضربہ ہے یہ ضرب مارنا. عربی زبان میں اس کے بہت سے معنی ہیں. جیسے انگریزی زبان کے اندر بھی یہ میک کا لفظ جو ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں اس کے معنی کتنے آ جاتے ہیں. ضرب فی الارض یا ضرب الارض کے معنی ہوتا ہے زمین میں چلنا.
ضربت طیر وہ بولتے ہیں لوگ جب صبح پرندے اپنے اپنے آشیانوں سے اڑ کے جاتے ہیں تلاش رزق میں تو اسے کہتے ہیں ضربت طیر. ضربہ کے معنی ہوتے ہیں چلنے کے، روانہ ہونے کے، اور خاص طور پر رزق کی تلاش میں جو چلنا ہوتا ہے اس کے لیے خاص طور پر وہ یہ لفظ بولتے تھے. یہ قرآن کریم کے اندر ذرا سے لفظ آیا ہوا ہے. چلو پھر وہ زمین کے اندر بے شمار مقام پہ ہے. یہ بات کیا تھی؟ یہ میدان میں پھر رہے تھے، نئی سرزمین، وہاں ابھی اس کا جغرافیہ بھی معلوم نہیں تھا، وہاں پانی کی کمی واقع ہوئی. بات سیدھی تھی فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ. ہم نے ان سے کہا کہ اپنی جماعت کو لے کر اس علاقے کی طرف جاؤ جو پتھریلا ہے، پہاڑیاں ہیں، جہاں چٹانیں ہیں. یہاں چنانچہ آج بھی عیون موسیٰ فلسطین کے علاقے میں جہاں یہ کہتے ہیں کہ یہ اس زمانے کے وہ یہ چشمے ہیں، چشمے پہاڑی علاقوں سے نکلتے ہیں. وہ پہاڑی علاقہ ہے. کہا یہ کہ یہ اس میدان سے اس پہاڑی علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم جاؤ گے تو وہاں تم دیکھو گے کہ ہو سکتا ہے کہ ان چٹانوں کے اوپر کچھ مٹی بھی پڑی ہوئی ہو سکتا ہے کہ اس مٹی کو بھی وہاں سے ہٹانا پڑا ہو. تو وہاں گئے تو وہاں جا کے دیکھا کہ ایک چھوڑ 12 چشمے وہاں سے پھوٹ کے نکلے، چشمے بہہ رہے ہیں. یا تلاش کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہاں جا کے کچھ کدالوں سے کام دیا، جیسے بھی عام طریقہ ہوتا ہے. قرآن تفاصیل تو ساری دیتا نہیں. بات تو صرف یہ کہی ہے کہ ٹھیک ہے میدان کے اندر پانی کی تنگی آ گئی، ذرا پہاڑی علاقے کی طرف چلے جاؤ، وہاں تم دیکھو گے کہ تمہیں چشمے ملیں گے. چھپے ہوئے چشمے ہوں گے پہاڑیوں کے اندر. چشمے مل گئے. لیکن یہاں تو جب تک داستان میں کچھ رنگینی پیدا نہ کی جائے اس میں لطف نہیں پیدا ہو. قد علم کل اناس مشربہم. اب یہاں ایک اور چیز آتی ہے. قوم آ رہی ہے. اس غلامی کے زمانے میں تو وہاں فرعون نے یہ کیا تھا نا، ان کی پارٹیاں بنا دی تھی. پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا نا سورہ قصص کی 4 آیت کہ پارٹیاں بنا دی، فرقے بن گئے. وہ ان میں فرقے بھی ہوں گے، پارٹیاں بھی ہوں گی. ابھی تک وہ ذہنیت ہے. پوری قوم کسی ایک چشمے سے پانی نہیں پینا چاہتی. ہر فرقہ کا چاہتا ہے ہمارے لیے الگ ہونا چاہیے تھا. ایک ایک فرقے نے اپنے اپنے لیے ایک ایک چشمہ سنبھال لیا. قوم میں یکجہتی نہ پیدا ہونے پر ہر گروہ ہر پارٹی ایک چشمہ سنبھال کے بیٹھ جائے، اور پھر اس کے بعد اگلی فکر یہ ہوگی کہ ذرا سی کمزور پارٹی ہو تو اس کے چشمے کے اوپر بھی ہاتھ ڈال لیں. دیکھتے ہیں آپ یہ 20 سال کی تاریخ ہماری کیا ہے. ہر گروہ ایک ایک چشمہ سنبھال کے بیٹھا ہوا. جس کے پاس قوت نہیں ہے وہ پانی کو ترس رہا ہے. اور پھر ہر گروہ کی خواہش آرزو ہر وقت یہ چیز ہے کہ دوسروں کے چشموں کو بھی کسی طرح اپنے تصرف میں لے آئیں. حالانکہ جب قوم کہا ہے تو اس میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ وہ الگ الگ گروہ اپنے لیے الگ الگ رزق کے سرچشموں کو مختص اور مخصوص کر لیں. ہم نے کہا کہ کلو وشربوا من رزق اللہ. ہم نے کہا اللہ کا دیا ہوا سامان چیز. کیا بات قرآن کہا جاتا ہے. نہ تسی یہ کہ تو مل لیا، نہ باپ دادا کی وراثت سے آیا. مفت کا ملا ہوا پانی خدا کا دیا ہوا. کھاؤ پیو اس مقصد کے لیے ہے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین. کیا بات قرآن کہہ گیا ہے. فساد کے معنی میں نے بتایا تھا ناہمواریاں پیدا کرنا، طبقات میں تقسیم کر دینا. یہ کچھ تو نہ کرتے، پھر وہ تھوڑا ہے اتنا. کھاؤ پیو حلالن طیبن، یوں کھاؤ. حلال چیز کو بھی کیوں حرام کر لیتے.
آپ کو پتا عزیزان من بات میں سے بات نکل آئی، قرآن نے جو حرام چیزیں 4 قرار دی ہیں، 3 تو ان میں سے یہ کھانے پینے کی اشیاء، لام خنزیر، مردہ، بہتا ہوا لہو، اور چوتھی چیز آپ کو پتا کیا؟ خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف کسی چیز کو جو منسوب کر دیا جائے حرام مطلق۔ قرآن نے ارض کو ارض اللہ کہا ہے، خدا کی زمین، جو کچھ پیدا ہوتا ہے اس کو رزق اللہ کہا ہے، اللہ کا رزق، جس طرح سے کعبہ بیت اللہ۔ اگر بیت اللہ کو کسی شخص کے نام سے منسوب کر کے کہہ دیا جائے کہ صاحب یہ جو ہے یہ محمد عمر کا گھر ہے، یہ شرک ہو جائے گا نا؟ خدا کے گھر کو کسی انسان کا گھر کہہ دینا۔ ہم پوچھتے یہ ہیں کہ ارض اللہ جو قرآن نے کہا ہے زمین خدا کی، اس زمین کے ٹکڑوں کو کسی کی طرح منسوب کر دینا جو ہے اندادم من دون اللہ قرآن نے کہا تھا، اور غیر اللہ کی طرف منسوب کیا، رزق حرام ہو گیا۔ نسبت غیر اللہ کی طرف کر دینا اس چیز کی جسے اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا۔ ہم نے تو سمجھا شاعری کی ہوئی ہے قرآن نے، ٹھیک ہے جی ارض اللہ کہہ دیا تاں کی ہوا، محمد عمر بھی زمین کہتا تاں کی ہوا۔ یہاں اگر کوئی کہہ کے بتائے نا گاؤں کے اندر اتنا سا ٹکڑا جو ہوتا ہے اس کے متعلق کہیں اگر بتا دیا جائے نا تو یہ نتھو دنیا خیرے دی، آپ دیکھیے پھر کتنے مقدمے چلتے ہیں، لٹھم لٹھا بھی ہوتا ہے، پٹواری کے کاغذات میں یہ کچھ ہوتا ہے۔ میری زمین کسی اور کی طرف منسوب ہو گئی۔ یہ ارض اللہ کیوں کہا تھا خدا نے؟ کیوں رزق اللہ کہتا ہے قرآن؟ اس مالک کو اتنا حق بھی نہیں ہے کہ اس کی ملکیت جو ہے اس کو آپ دوسروں کی طرف منسوب کرتے ہوئے چلے جائیں، بیٹھا ہوا وہ دیکھتا رہے۔ اس نے یہی کہا، آگے آتا ہے کہ حلالن طیبن، حلال کے تو مانے ہی ہیں لکیریں مٹا دینا، گریں کھول دینا۔ وہ یار جڑیاں گنڈا مار مار کے اپنا تو تیرا تو میرا بنایا ہوا ہے نا، لفظ حلال کے مانے ہیں گریں کھول دینا۔ گریں کھولو، ارض کو ارض اللہ بنا۔ ولا تاسو فی الارض مفسدین، یہ ہو گئی بات پانی پینے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، اور آگے چلے کہ روز صاحب کھانے کے لیے بٹیر کھاؤ، برنج بین کھاؤ۔ میں یہ عرض کر دوں کہ یہ کھانے کی بات بھی کیوں قرآن اس طرح سے لایا، بڑی چیز ہے۔ یہ رہائش کا بڑا اثر پڑتا ہے قوموں کی افتاد مزاج کے اوپر، قوموں کی روش کے اوپر، قوموں کی اندرونی کیفیات کے اوپر۔ تاناسانی کی، سیل انگاری کی شہری زندگی جو ہے، اس میں سپاہیانہ جد و جہد کرنے کی خوبی پیدا نہیں ہو سکتی۔ صحرا کی زندگی، بیابانوں کی زندگی، جنگلوں کی زندگی، آپ کو معلوم ہے کہ سپاہیوں کی ٹریننگ کے اندر یہ چیزیں داخل کی جاتی ہیں۔ ایک تو بنیادی طور پر سپاہیوں کو شہروں سے دور رکھا جاتا ہے، پھر ان کی اپنی بارکوں کے اندر بھی اگر ذرا شہری تمدن کی خوشبو آنے لگ جاتی ہے تو وقتاً فوقتاً ان کو لے جاتے ہیں اور باہر بالکل جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں، کٹیل میدانوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ زمین پہ سونے کی عادت، خندقوں میں سونے کی عادت، درختوں کے پتے کھانے کی عادت، بھوک برداشت کرنے کی عادت، پیاس برداشت کرنے کی عادت، سختیاں جھیلنے کی عادت، بڑی ضروری چیز ہے یہ قوموں کے اندر تبدیلیاں پیدا کرنے کی۔ انہیں اس دشت میں، اس میدان میں یہ لے گئے تھے تو وہاں جا کے ان کو خالصتاً فطرت کی سادہ زندگی کے اوپر ان کو چھوڑ دیا تھا کہ ان میں قوت برداشت پیدا ہو۔ لیکن وہاں کیا کیفیت ہوئی کہ صاحب روز ہم یہی کھاتے کھاتے ہم تو مر گئے۔ لن نصبر علی طعام واحد، ملتا ہے کھانے کو، چٹپٹا کچھ نہیں اس میں۔ فادعوا لنا ربک یخرج لنا مما تنبت الارض
من بقلها و قصائها و فومها و عدسها و بصلها. تو جی یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، لہسن، گنڈا آلہ، کوئی مزہ ہی نہیں. یہ مانگ خدا سے یہ چیزیں ہمارے لیے لے کے آئے. میں نے کہا تھا کہ اس مقام پہ میں تیرے اقتباس دوں گا، تو رات جو اس مقام پہ کہتی ہے کون سی چیز کی کمی ہے اس جنگل میں؟ کھانے پینے کو مل رہا ہے، صاف اور سادہ غذا مل رہی ہے، پینے کو چشموں کا پانی مل رہا ہے، یہ سب کچھ وہاں موجود ہے. دیکھیے کیا موجود نہیں. یہ مصر کی زندگی میں غلام قوم، یہ حاکم قوم کے گھروں میں کام کاج کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہوتی تھی، خداموں کی طرح، نوکروں کی طرح، بٹیاروں کی طرح. یہ جو پوربیے ہوتے تھے ہمارے ہاں، اس قسم کے کام کرتے تھے نا. یہ ان کے گھروں میں کھانا وانا پکاتے تھے، باورچیوں کا بھی کام کرتے تھے، برتن بھی مانجتے تھے، یہ سب کچھ کرتے تھے. کھائے کے لیے بچا کھچائی سے ہی کچھ مزیدار تو ملتا ہے کھانے کو. پھر وہ ایلیم سے روانہ ہوئے اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت زمین مصر سے خارج ہو کر دوسرے مہینے کے 15ویں دن سین کے میدان میں جو ایلیم اور سینا کے درمیان ہے پہنچی، اور ساری جماعت بنی اسرائیل کی اس بیابان میں موسیٰ اور ہارون پر جھنجھلائی. آزادی کی فضا میں پہنچ رہے ہیں، جھنجھلائی. اور بنی اسرائیل بولے کہ کاش ہم خداوند کے ہاتھ سے زمین مصر میں، سنیے، جس وقت کے ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور روٹی من بھر کے کھاتے تھے، کاش ہم وہیں مارے جاتے، کیونکہ تم ہم کو اس بیابان میں نکال لائے ہو کہ سارے مجمع کو بھوک سے علاج کر دو. ہانڈیوں کے پاس بیٹھے ہوئے بھون رہے تھے. یہ یاد ستا رہی ہے انہیں. دین و دانش را غلام ارزاں دہد، کا بدن را زندہ دارد جان دہد. اتفاق سے یہ سامنے آ گئے. اور شعر اقبال کے میں سمجھتا ہوں غلامی کی ذہنیت کو اس سے بہتر، ان سے بہتر الفاظ میں شاید ہی بیان کیا جاتا ہو. از غلامی دل بمیر در بدن، از غلامی روح گردد بار تن، از غلامی بزم ملت فرد فرد، این و آن از این و آن اندر نبرد. بڑی عجیب چیز کہی. آ یکے اندر سجود، این در قیام. کیا حسین تشبیہ ہے. کارو بارش کیوں صلاۃ بے امام. مرکزیت کے فضا ہونے سے عجیب چیز ہے عزیزان من. مسجد میں باجماعت نماز کو آپ دیکھیے، حسن اجتماعیت کا جنتی نظارہ سامنے ہوگا. ہزاروں کی تعداد کے اندر، لاکھ کی تعداد کے اندر ایک صفوں کے اندر کھڑے ہوئے ایک شخص کی آواز کے اوپر اٹھتے ہیں، جھکتے ہیں، سجدے میں گزرتے ہیں. ایک ایکشن، ایک فکر، ایک نگاہ، ایک طرف رخ. کتنا بڑا اتحاد کا یہ منظر ہے. یہ باجماعت کے بعد امام نے سلام پھیرا، دعا مانگی، بد دعا مانگی، اور اس کے بعد یہ لگے اپنی سنتوں. یہ بھی نظارہ اسی مسجد میں پھر دیکھیے. کسی کی کوئی نقل و حرکت دوسرے سے نہیں ملتی. این یکے اندر سجود، این در قیام، کاروبار چوں صلاۃ بے امام. بس ایک امام کے نہ ہونے سے عزیزان من، وہی جماعت، وہی نماز، وہی مسجد، وہی ان کی عبادت، آپ دیکھتے ہیں کیفیت کیا اس کی ہو جاتی ہے. یہ ہے امام، مرکزیت آپ کے ہاں کی. اسی سے دین قائم ہوتا ہے. یہ نہ رہے تو دین مذہب بن جاتا ہے. مذہب میں انفرادیت ہوتی ہے، دین میں اجتماعیت ہوتی ہے. دین کی اجتماعیت ہی تو ہے. اس امام کی آواز پہ جھکنا اٹھنا تو ایک طرف عزیزان من. امام اگر کہیں غلطی کر جاتا ہے اپنی نماز میں تو ساری جماعت کو سجدہ سہو ادا کرنا پڑتا ہے.
پیشے و تقلید، کارش حاضری، مسلک تقلید، کام کیا کرتے ہیں؟ بت تراشی کا، ندرت اندر مذہب او کافری، نئی چیز پیدا کرنا ان کے اندر کفر ہے۔ کل بدعت دلالت، کل دلالت فی النار، ہر نئی چیز گمراہی، ہر گمراہی جہنم میں۔ تازگی ہا وہم و شک افزائے دش، جو ہی کسی نے کوئی نئی بات کہی اور شکوک و شبہات پیدا ہوئے، کفر کے لگے فتوے لگنے۔ کوہنا ہو فرسودہ خوش نہیں آئے دش، جو پرانی بات چلی آ رہی ہے مست ہو کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ کاروان شوق، کیا شعر، کاروان شوق بے ذوق و رہی، نہ راحلہ نہ دل کے اندر ذوق ہی سفر کا، بے یقینوں بے سبیلو بے دلیل، ذیل و دانش را غلام ارزاں بے حد، کا بدن را زندہ دارد جاں بے حد۔ کہہ یہ رہے ہیں کہ مصریوں کے گھروں کے اندر باورچی کی حیثیت سے جب ہم ہنڈیا ڈھونڈتے تھے، کیا زندگی تھی صاحب، ستیہ ناش ہے، کہاں لے آیا ہے، روز صبح و شام وہی کچھ کھانے کے لیے۔ ہم نہیں یہ کھائیں گے صاحب، نہیں رہیں گے تمہارے ساتھ۔ اچھا جی، کیا کیا جائے، ملاؤ ہمارے لیے یہ لہسن گنڈا لیا جائے۔ دیکھیے مانگ کیا رہے ہیں، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، کیا بات ہے صاحب، یوں کہنے کو تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب یہ کیا چیز ہوگی کہ یہ نہیں ہم کھانا چاہتے، وہ کھانا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس غذا اور اس خوراک کے اوپر کتنا دار و مدار ہے اندرونی تبدیلیوں کا۔ نکاح کا مقصد اس زندگی میں جو تمہیں ہم بنانا چاہتے تھے اس کو چھوڑ کے کیا بننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، ہم جو بننا چاہتے ہیں بننا چاہتے ہیں۔ کہا کہ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، ٹھیک ہے کسی شہر میں جا بسو، ٹھیک ہے وہاں نوکری مل جائے گی، پھر اسی طرح سے جاؤ پانڈے مانجو تو پھر اسے جا کے ہانڈیاں پکاؤ، جاؤ کسی شہر میں چلے جاؤ، وہی زندگی بسر کرنا چاہتے ہو کرو۔ نتیجہ اس کا عزیزان من، اس کے بعد کی کڑیاں تو آگے جا کے آتی ہیں، لیکن یہاں تو قرآن سم اپ کر کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے اپنی ذہنیت کو نہ بدلا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت و مسکنت کی مار ماری گئی ان کے اوپر۔ ذلت عزت کے مقابلے میں، یہ عزت ہمارے ہاں تو صرف ریسپیکٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، عزیز یا عزت کے معنی ہوتا ہے صاحب غلبہ، ذلیل کے معنی محکوم کے ہوتے ہیں۔ محکومیت سے بڑی ذلت اور کیا ہو سکتی؟ ایک انسان کا کسی انسان کے سامنے سر جھکا دینا، اس سے بڑی ذلت کیا ہوتی؟ لیکن بات اگلی ہے جو قرآن نے کہا ہے، مسکنت۔ ہمارے ہاں تو اس کے لیے بھی مسکینی کا لفظ لے آئے ہیں، ڈاڈا مسکین ہے۔ مسکنت، سکنت، زندگی ڈینامک ہے، حرکت کا نام ہے، ہر آن آگے بڑھنے کا نام ہے۔ مسکنت ساکن ہو جانے کا نام ہے، جمود کا نام ہے، تعطل کا نام ہے، ایک مقام پہ کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ غضب من اللہ، خدا کا سب سے بڑا غضب یہ ہے قوموں کے لیے کہ ان پر جمود اور تعطل طاری ہو جائے، ان کی حرکت مبدل بسکون ہو جائے۔ ندی رواں ہے تو ندی ہے، یہاں کھڑی ہوئی جوہر ہوئی، چند دنوں تک کھڑا رہا پانی متعفن ہو گیا، وہی پانی جو ممد حیات تھا اس میں جراثیم ایسے پیدا ہو جاتے ہیں کہ وہ ملک ہو جاتا ہے سارا۔ کس چیز سے یہ ہوا؟ حرکت مبدل بسکون ہو گئی۔ قوموں کی زندگی میں ہوتا یہ ہے، ان کو آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا، روک دیا جاتا،
ساکن کر دیا جاتا ہے، متحرک نہیں رہنے دیا جاتا، اس کا نام مذہب ہے عزیزان میں۔ 1000 برس سے جو ہوتا چلا آ رہا ہے اسی طرح سے ہوتا چلا، ذرا آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا۔ جامع متحجر فاسلائزڈ ہو جاتی ہے وہ نیشن، یاد رکھیے۔ یہ ہے جس کو مسکنت کہا ہے، عجیب قرآن کا لفظ۔ ذلت کیا ہے کہ تو یہ کہا کہ وہ غلبوں کی قوت جو تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ وہ ختم ہو کیوں گئی صاحب؟ مسکنت کی وجہ سے ختم ہو گئی صاحب۔ چلنے والا پانی، آپ چاروں سے گرنے والا پانی تو اتنی بجلیاں پیدا کرتا ہے کہ ساری قوم کی مشینریاں حرکت میں اس سے آ جاتی ہیں۔ اسی پانی کو جوہر بنا دیجئے تو جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے متعفن ہو جاتا ہے۔ پھر 1-2 دن کی بات، زندگی کا آب حیات اگر صدیوں تک کسی جوہر میں ساکن رہے اور متعفن ہو جائے، اس میں سے آپ پھر حیات تازہ کی نمود کیسے چاہ سکتے ہیں؟ ایک ہی طریقہ ہے، بند کھولیے بہائیے، لیکن بند کھولیے کے معنی یہ نہیں ہے کہ سیلاب کی طرح سرکش ہو جانے دیجئے۔ قرآن کی اقدار کی ساحلوں کے اندر اس کو بہنے دیجئے، ندی بنا دیجئے اس کو، پھر وہی حرکت ہوگی، پھر وہی حرارت ہوگی، پھر وہی اس کے اندر روانیاں ہوں گی، پھر وہ بجلیاں پیدا کرے گا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ۔ آپ نے غور کیا یہاں غضب من اللہ، اللہ کا غضب کس چیز کو کہا ہے؟ کسی قوم میں سکون اور حرکت سے معطل ہو جانا کسی قوم کا، خدا کا غضب ہے اس قوم کے اوپر جس پہ یہ طاری ہو جائے۔ ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ۔ کیوں یہ کچھ ہوا؟ غضب من اللہ سے یوں نظر آتا ہے جیسے غصہ چڑھ گیا۔ غضب کے معنی ہمارے یہاں غصہ کر دیتے، اللہ میاں نو آ گیا غصہ، ہاں وہ تو ابھی آتی قرآن ہے عزیزان من، کتاب کے ساتھ حکمت، دوائی یا فٹ۔ کیوں ایسا ہوا ہے قدم قدم پہ بتا دیتا ہے، تاکہ سننے والوں تمہیں معلوم ہو کہ ہم بھی ایسا نہ کریں، ایسا کریں گے تو یہ ہو جائے گا۔ کیوں ہوا؟ بما کانوا، اس وجہ سے یکفرون بآیات اللہ، قوانین خداوندی سے انکار اور سرکشی برتی، اس کا نتیجہ یہ ہو گیا۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہاں یہ ہے کہ انبیاء کو قتل کرتے تھے۔ ایک تو میں یہ عرض کر دوں کہ قرآن کریم میں نبی کا لفظ تو خاص اصطلاحی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خدا کی طرف سے وحی پانے والا۔ یہودیوں کے لٹریچر میں نبی، ان کا جو ہیکل تھا، ٹیمپل تھا، ان کا معبد جو تھا، اس میں ایک منصب ہوتا تھا پیشین گوئیاں کرنے والے کا۔ یہ جو پیشین گوئیاں کرنے والا تھا، اس کا منصب جو تھا، اس کو وہاں نبی کہتے تھے۔ وہاں یہ لفظ جو تھا ان کے ہاں نبا سے مشتق مانا جاتا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے خبریں دینے والا۔ اسی وجہ سے یہ نبی کا لفظ عبرانی یا یہودی تصور کا ہے، جس کے معنی عربی انگریزی میں جس کا ترجمہ پروفٹ ہوا، پروفیسی کرنے والا۔ یہ ترجمہ بالکل غلط ہے۔ قرآن نے یہ لفظ وہ یہاں سے نہیں لایا، یہ لفظ وہ نبوتن سے لایا ہے، مقام بلند کے اوپر کھڑا، جس کی تفسیر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پہلی دعوت کے دن بتائی تھی۔ کیا بات ہے عزیزان من، اسوہ رسول اللہ کی جب سامنے آتا ہے تو آنکھوں میں چمک پیدا ہو جاتی ہے۔ نبی کا مقام، دعوت دینی تھی آپ نے اس نئے پیغام کی، کس انداز سے دعوت دیتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی پہاڑی کے چوٹی پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عربوں کے قاعدے کے مطابق جب کوئی خطرہ آتا تھا تو ان کے قاعدہ تھا کہ اونچے مقام پہ کھڑے ہو کے کپڑے سے وہ اس طرح سے ہلاتے تھے، یا صباح کہتے تھے، آؤ آؤ، یہ خطرے کا نشان ہوتا ہے، بلانے کا نشان ان کے ہاں کپڑے کا ہوتا ہے۔ آواز دی آپ نے، قوم میں امین اور صادق کے لقب سے مشہور تھے، سچ کہنے والا۔ قوم نیچے جمع ہو گئی، کہا کہ یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑی کی دوسری طرف
ایک مہیب لشکر تمہاری تباہی کے لیے عمدے چلا آ رہا ہے تو تم اسے مانو گے؟ ان کا کیوں نہیں مانیں گے؟ ان کا کیوں مانو گے؟ ان کہا کہ تم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تم سچے ہو۔ کہا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک اور بات بھی ہے، میری پوزیشن تمہارے مقابلے میں ذرا ایڈوانٹیجس ہے۔ تم وہاں کھڑے ہو دامن کوہ میں جہاں سے تم ادھر کی بات تو دیکھ سکتے ہو، ادھر کی نہیں دیکھ سکتے۔ میں اس مقام پہ کھڑا ہوں جو ادھر کو بھی دیکھ سکتا ہوں، وہ بھی میں دیکھ سکتا ہوں۔ نبی کا مقام یہ ہوتا ہے کیا؟ نبوت بس اتنا فرق ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ جب وحی کی طرف ہوتی ہے تو ان حقائق کو دیکھتا ہے کہ جو ان کے سامنے ابھی مشہود ہو کر نہیں آئے ہوئے ہوتے۔ پھر وہ یہ نہیں ہے کہ اسی نظارے کے اندر محو ہو کے وہاں غرق ہو جاتا ہے اور مجذوب ہو جاتا ہے، پھر وہ اسے ادھر بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ انہی حقائق کو ان حالات سے منطبق کر کے اس قوم کے اندر کس طرح تبدیلی پیدا کی ہے۔ یہ ہے مقام نبوت۔ قرآن نے نبی کا لفظ ان اصطلاحی معنوں میں استعمال کیا۔ جو وحی نہیں پانے والا خدا کے ہاں سے، اس کو نبی نہیں کہا جا سکتا قرآن کی روح سے، اور جو دعویٰ کرتا ہے نبوت کا، اس کے معنی یہ ہے کہ خدا کی طرف سے وہ وحی پانے کا مدعی ہے۔ اور جو یہ کہا جائے کہ نہیں صاحب یہ تو پیشین گوئیاں کرنے والا جو ہے اس کو کہا جاتا ہے، تو یہ یہودیوں کا تصور ہے، قرآن کا تصور نہیں ہے۔ برادران عزیز، اسے ذہن میں رکھیے۔ یہودیوں کے ہاں اب جو ہے نا یقتلون النبیین بغیر الحق، ہو سکتا ہے کہ ان معنوں میں بھی جو خدا کے انبیاء آتے ہوں۔ اور میں نے کہا تھا کہ قتلہ کے معنی، ذبح کے معنی ان کے یہاں سچ مچ ذبح کر دینا ہی نہیں ہوتا، ذلیل کر دینا، خوار کرنا کسی کو، عزت نہ کرنا اس کی، یہ معنی بھی ہوتے ہیں، اور قتل کے معنی بھی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے ہاں کے انبیاء کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں، اور سچ مچ کے قتل کا تو پتہ نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو یہودیوں نے کیا، وہ انہوں نے اپنی طرف سے تو ان کو بہرحال قتل کر دیا تھا، صلیب پہ چڑھا ہی دیا تھا۔ جرم یہ ہے، بات یہ کیا کہی قرآن نے؟ کہا یہ کہ اپنی تمہاری کیفیت تو یہ کہ اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرنا چاہتے، اور جو شخص آ کے تم سے یہ کہتا ہے کہ تمہاری حالت اتنی خراب ہو چکی ہے، اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے، اس کو لیتے ہو، اس کو بے عزت کرتے ہو، اس کو ذلیل کرتے ہو، اس کو خراب کرتے ہو، اس کی جان کے پیچھے لاگو ہو جاتے ہو، اس کو قتل کر دیتے ہو۔ تو جس قوم کی اپنی حالت یہ ہو، اور جو قوم کے اندر مصلح کوئی آئے اس کے ساتھ وہ یہ کچھ کریں، تو آپ سوچئے تو صحیح، اس قوم کی ذلت اور مسکنت کے اندر پھر شبہ کیا رہ جاتا ہے؟ ذالکہ بما عصوا وکانوا یعتدون، پھر بتایا یہ وہ اس لیے کرتے تھے کہ سرکشی اختیار کرتے تھے قوانین خداوندی سے، یعتدون، اور وہ حدود فراموش ہو گئے تھے۔ آزادی بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ وہ حدود خداوندی کے اندر رہتے ہوئے آزادی ہو، اور جو ہی آپ نے ان حدود کو بھی پھاندا تو پھر یہ چیز جو ہے یہ کفر ہو گئی، معصیت ہو گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو اب یہ ندی ساحلوں کے اندر بہتے ہوئے حیات بخش پانی کی حامل نہ رہی، سیلاب بن گئی جو تباہیاں مچاتا ہے۔ یعتدون کہا ہے، حدود فراموش ہو گئے۔ تو آج تھی یہ 61 وقت ہے تھوڑا سا، بات اس میں ایک اہم نکلتی۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہودیوں کو قیامت تک کے لیے حکومت نصیب نہیں ہوگی، اور یہ جو تفسیر ہمارے ہاں چلی ہے چلتی آئی قیامت تک کے لیے یہ ذلیل و خوار رہیں گے، محکوم رہیں گے، غلام رہیں گے، ان کی حکومت قائم نہیں ہو سکتی۔ اور اب جو یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ انہوں نے حکومت ہی قائم نہیں اپنے کی، ایسی حکومت قائم کی کہ یہ لوگ جو اس چیز کے متعلق دعویٰ کرتے چلے آ رہے تھے، اور بدقسمتی کے دعویٰ کرتے تھے یہ کہہ کے کہ ہمارے خدا نے یہ کہا ہے کہ ان کی حکومت قائم نہیں ہوگی، یہ دعویٰ کرنے والوں کی ساری متحدہ قوتیں ان کو شکست نہ دے سکیں۔
آپ بیٹھے ہوئے ہیں داڑھی کھجا رہے ہیں کہ یہ ہوا کیا؟ بڑا غور طلب ہے یہ سوال. اور آپ نے دیکھا کہ قومیں جب کھڑی ہو کے سوچتی نہیں ہیں، ایک بات جو کبھی کسی زمانے میں ہو جاتی ہے اسی کو لے کے آگے چلتی رہتی ہیں، پھر زمانے کے تقاضے کس طرح مجبور کر دیتے ہیں ان کو کہ کھڑے ہو کے وہ سوچیں، لیکن سوچنے کے بعد پھر مشکل. کوئی نئی بات کہتے ہیں تو جو کچھ اسلاف کہتے چلے آئے ہیں ان کے خلاف جاتی ہے ساتھ، وہ بھی نہیں کہہ سکتے. وہ کہتے نہیں ہیں تو ایک ایسا ٹھوس واقعہ سامنے آ گیا ہے جس کی تردید نہیں ہو سکتی، یہ بھی مشکل. تو کیا ہوا پھر یہ؟ اور یہ ایویں ہے، حکومت کوئی نہیں ہے جی، ایویں کچھ 4 دن کی کھیڈ آ گئی ہمیں، تو دیکھ تیل کی تار دیکھ کل ہوندا کی ہے گا، چل مسئلہ حل ہو گیا. ان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کی یہ ساری عرب ممالک جو ہیں مل کے شکست نہیں دے سکے. باقی جتنی اقوام ہیں مسلمانوں کی سوائے اس کے کہ جمعے میں دعا کر لیں کچھ اور پانی نہیں پڑتا. اور اپنے آپ کو دھوکہ یہ دیا جا رہا ہے آنکھیں بند کر کے کہ بلی چلی گئی. نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے. عزیزان من کھڑے ہو کے سوچتے تو بات صاف ظاہر ہو جاتی. اور کوئی ایسا مشکل مسئلہ نہیں ہے جس کے لیے کسی راضی اور فارابی کی عقل کی ضرورت ہو. آپ سوچئے، کسی قوم کی کسی زمانے میں 2000 سال پہلے کسی نسل نے کوئی غلط کام کیے، کوئی جرائم کیے، ان جرائم کا نتیجہ یہ نکلا اس قوم کے ہاتھوں سے یہ مملکت چھن گئی، یہ سب کچھ ہو گیا. کیا خدا کا قانون مکافات عمل یہ ہے کہ 2000 سال کے بعد آنے والی جو جنریشن ان کی ہے وہ ان کے جرائم کی وجہ سے اسی طرح سزا کے اندر محفوظ رکھی ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. اگر یہی چیز ہے تو ہمارے بھی پہلوں نے جو جرم کیے جن کی وجہ سے ہم اس ذلت کی حالت کے اندر ہیں، تو پھر تو وہ ٹھیک ہے، ہم بھی یہاں سے نہیں نکل سکتے. عزیزان مان، ہر فرد کے عمل کا اپنا احساس. قوم کا جو ایک زمانہ یا ایک نسل ہوتی ہے اس میں جو کچھ وہ قوم کرتی ہے اس کے نتائج مرتب ہوتے ہیں. اس کے بعد آنے والی نسلیں اگر ان جرائم کو چھوڑ دیتی ہے، ان چیزوں کو جس کی وجہ سے ان میں ذوق پیدا ہوا تھا ان کو ترک کر دیتی ہے، اس کے بعد وہ کردار اختیار کر لیتی ہے کہ جس سے قوموں کے اندر تازہ زندگی، حرارتیں، صلاحیتیں ابھر آتی ہیں. خدا دروازے بند نہیں کر دیتا کسی قوم یا نسل کے اوپر. عزیزان مان، خدا کسی گروہ کا خدا نہیں ہے، رب العالمین ہے، پوری نوع انسانی کا وہ خدا ہے. جو قوم جس وقت بھی اس کے قانون سے منہ موڑے گی نتائج بھگتے گی. اسی کی اولاد، اسی کی نسل جس وقت بھی ان قوانین کی طرف پھر سے آ جائے گی اس کے خوشگوار نتائج اس کے سامنے آ جائیں گے. یہ بنی اسرائیل کی حالت اس لیے یہ ہوئی تھی کہ جن جرائم کی وجہ سے ان کے اندر یہ ذوق اور ذلت اور مسکنت آئی تھی، ان جرائم کو انہوں نے اپنے ہاں محاسن بنا لیا ہوا تھا، خوبیاں گناتے تھے، اسی قسم کا رہنا چاہتے تھے. قرآن نے کہا یہ کہ جب تک یہ ان چیزوں کو محاسن بنائے رکھیں گے، ان خوبیوں کو اتراتے رہیں گے، اپنے اسلاف کی روش کے اوپر جانے کے لیے فخر محسوس کریں گے. اور اس کے بعد عقیدہ ان کا یہ تھا کہ ہم خدا کی چہیتی اولاد، نحن ابناء اللہ، خدا کی اولاد ہیں، بڑی چہیتی اولاد. تو یہ تمہارے ساتھ ہو کیا رہا ہے کہ جی ہمارے لیے عاقبت کی جنت ہمارے لیے. اچھا جی، وہاں لن تدخلوا النار الا ایاما معدودات، کہ وہ جو کچھ دن ہم نے وہ سامری کے گسالے کی پرستش کر لی تھی نا، اس کے لیے ہم چند دنوں کے لیے بس جہنم میں بھیج دیے جائیں گے، باقی ہمارے علاوہ کوئی دوسرا جنت میں جا ہی نہیں سکتا تھا. سیدھی سی بات، وہ ہم نے تو الاٹ کرا رکھی. یہ عقیدہ متوارث چلا آ رہا تھا کہ ہم چہیتی اولاد کچھ بھی کریں، جنت ہمارے لیے مختص، عمل کی ضرورت ہی نہیں. میں جب آؤں گا نا ان آیات پہ جب یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے مختص، وہاں بڑی دلچسپ باتیں ان کی سامنے آئیں گی. یہ عقیدہ تھا ان کے ہاں. کہا یا قرآن نے یہ کہ جو قوم بھی اس قسم کا عقیدہ رکھے گی
ہم خدا کی چہیتی اولاد ہیں، ہمارے سوا کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، ہم کچھ کریں یا نہ کریں ہمارے لیے تو وہ الاٹ ہو چکی ہوئی ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب تک کوئی قوم یہ عقائد اپنے ذہنوں کے اندر رکھے گی، ذلت و مسکنت کی مار ان کے اوپر ماری جائے گی۔ یوں ہی انہوں نے اس تصور باطل کو بدلا اور یہ دیکھا کہ نہیں، یہ ذلت و مسکنت اور عروج و زوال جو چیزیں بھی ہیں، خدا کے قوانین کی پابندی اور سرکشی سے یہ نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ جب بھی کسی قوم نے یہ اپنے ذہن کے اندر یہ تبدیلی پیدا کر لی، اس کے عمل کے اندر تبدیلی پیدا ہوگی، اور جب عمل میں تبدیلی پیدا ہوگی تو اس کا نتیجہ اس کو سوچتے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ کوئی خدا کسی قوم کو صحیح نتائج سے اس لیے محروم کر دے کہ 2000 سال پہلے ان کی کسی جنریشن نے غلط کام کیے تھے۔ خدا کا قانون مکافات عمل اس کے خلاف جاتا ہے عزیزان مان۔ یہ ہے وہ جو چیز قرآن نے کہی تھی۔ اس کے لیے سورہ آل عمران کی آیت 111 3/111۔ وقت زیادہ نہیں، میں آگے آؤں گا ان مقامات کے اوپر تو اور زیادہ تشریح کروں گا۔ یہاں بھی وہی لفظ ہیں، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا۔ ان حالات میں، ان نظریات کو، ان تصورات کو، ان اعتقادات کو لیے ہوئے تو یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں ان کی حالت یہی ہوگی۔ کیسی بات کہی ہے قرآن نے کہ ماحول کے بدل دینے سے، ملک کے بدل دینے سے ان کی حالت میں تبدیلی نہیں آئے گی، اس لیے کہ ذہنوں کے صنم قدوں کو تو اسی طرح ساتھ لے کے جائیں گے۔ کیا بات قرآن نے کہی ہے نا ما ثقفوا، کہ ان تصورات کو لے کے محض تبدیلی مساکن سے، تبدیلی ممالک سے، تبدیلی آب و ہوا سے کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ذہنوں کے اندر یہ تصورات لیے جا رہے ہیں، اینما ثقفوا۔ ہاں، تبدیلی کی ایک شکل ہے، دیکھیے یہی بات ہو گئی، الا بحبل من اللہ وحبل من النار۔ ایسی صورت ہو سکتی ہے کہ کبھی کوئی قوم ان کو سہارا دے دے اور اس کی بنا پر یہ سنبھل جائے۔ کچھ وقت کے لیے ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے حبل من اللہ، یہ جو قانون خداوندی ہے اس کی رسی کو تھام کے جب یہ اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر یہ چیز ان کی جو ہے بدل جائے گی۔ قرآن تو خود یہ کہتا ہے۔ قوموں کے سمجھنے کی یہ دو صورتیں ہوتی ہیں، عارضی اور وقتی طور پر قوم سمجھ جاتی ہے دوسری قوموں کے سہارے۔ یہ حبل من الناس کے سہارے کے اوپر جو ہم کھڑے ہیں، پائیدار سہارے نہیں ہوتے، وقتی طور پہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس قوم نے یہ کیا کہ پہلے تو واقعی دوسری قوموں نے سہارا دے کے ان کو اٹھایا، اس کے بعد حبل من اللہ، انہوں نے خود قوانین خداوندی کی اطاعت وہاں شروع کر دی، تبھی قوانین خداوندی کی۔ اس کا نتیجہ جو لوگ وہاں گئے ہیں وہ بتاتے ہیں، ان کی حد سے ذرا ادھر کھڑے ہوئے وہ 11 لاکھ کے قریب وہ مہاجر پناہ گزین عرب، اس زمانے میں جو ان کو کہیں انہوں نے ٹینٹ اور خیمے دیے ہیں خرید کر، پتہ نہیں 20 سال 30 سال ہو گئے، ان کے اندر وہ سردی گرمی می بارش پھٹے ہوئے ٹینٹ، چیتھڑے اڑے ہوئے، وہاں یہ سب کچھ، اور ان کی اس بات کے آگے چل کے دیکھیں سارا علاقہ جنت نظیر بنا دیا انہوں نے۔ قوانین خداوندی کا اتباع، عزیزان ایمان، حبل من اللہ کے معنی صرف اقدار خداوندی کا اقدار نہیں، وہ بھی ایک حصہ ہے۔ یہ جو فزیکل لاز ہیں، طبعی قوانین ہیں، زمینوں سے رزق حاصل کرنا، پانیوں سے بجلیاں بنانا، پہاڑوں کے سینے شق کر دینا، یہ تمام چیزیں جو قوم کرتی چلی جائے گی، اس کے طبعی نتائج اس کے سامنے آتے چلے جائیں گے۔ سوال ہی نہیں ہے کہ یہ کرنے والا کافر ہے یا مومن۔ انجیکشن اگر آپ مسلمان ڈاکٹر کے ہاتھ سے لگوائیں گے یا ہندو کے ہاتھ سے لگوائیں گے، وہ دوائی تو اپنا اثر اسی طرح سے کرے گی۔ حبل من اللہ کا ایک حصہ یہ ہے، اس میں جیسا میں نے کئی دفعہ کہا کفر بھی اپنے نتائج رکھتا ہے، پائیدار نہیں ہوتے۔ معاشرے کے اندر ایک سکون اور ایک قلب کے اندر کی اطمینان کی کیفیت اس سے انسانیت نہیں ابھرتی، صحیح صلاحیتیں نہیں نشو و نما پاتی، کبھی زندگی کے اندر یہ سارا انقلاب آ جاتا ہے۔
اور اگر حبل من اللہ میں مستقل اقدار خداوندی وحی کی رہنمائی بھی ساتھ شامل کر لی جائے یاد رکھیے، تو پھر آپ دیکھیے جسے آتنا فی الدنیا حسنۃ و فی الآخرہ حسنۃ کہتے ہیں، پھر وہ یہ چیز ہوتی ہے، پھر طبعی زندگی بھی خوشگوار ہو جاتی ہے، انسانوں کی انسانی زندگی بھی طیب ہو جاتی ہے۔ قرآن نے خود یہ بتایا ہے کہ یہ طریقہ ہے ان کے لیے، یہودیوں کے لیے بچ جانے کا، کہ یا تو کوئی قوم ان کو کبھی سہارا دے دے، وقتی طور پہ یوٹ کھڑے ہوں، اور پھر اگر انہوں نے قوانین خداوندی کا اتباع شروع کیا، قوم اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی۔ آپ دیکھیے گا کس طرح خود قرآن کہتا ہے کہ یہ بات نہیں ہے کہ 2000 اور 2500 سال پیشتر کسی قوم کی پہلی جنریشن نے کچھ غلط کام کیے تو وہ ان کی وجہ سے ابدی طور پر محروم کر دی گئی ہر قسم کی جد و جہد کے صحیح نتائج سے متمتع ہونے سے۔ خدا کا قانون یہ نہیں ہے۔ ہم سورہ بقرہ کی آیت 61 تک آ گئے۔ 62 آیت میں ایک عظیم حقیقت سامنے آتی ہے، ایسی آیت کہ جس کے متعلق جو قرآن نے کہا تھا نا کہ اسی قرآن کے غلط مفہوم سے بہت سے دماغ بے راہ ہو جاتے ہیں، یضل بہ کثیرا و یہدی بہ کثیرا۔ یہ آیت وہ آگے آئے گی جس کا غلط مفہوم لینے سے اتنی زیادہ گمراہیاں پھیلائی جاتی ہیں، پھیلتی ہیں کہ جن کا حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ چیز کہ ان الذین آمنوا والذین ھادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرهم عند ربہم لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ آیت اگلے درس میں دوں گا اور بتاؤں گا کہ اس کا غلط مفہوم جو ہے کیا تباہیاں پیدا کرتا ہے، اور اس کا صحیح مفہوم کس طرح قرآن کی صحیح تعلیم کو سامنے لاتا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم۔